الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إدغارا لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي صلى الله تعالى عليه وعلى آله الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال في موضع آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام سامعین محترم، میرے معزز دوستو، آج ہم یہاں جامعہ مسجد ابراہیمی جلال آباد میں وعلیکم السلام جمعہ کی نشست میں جمع ہیں، اور آج کا یہ جمعہ ماہ رجب المرجب سن 1442 ہجری کا آج غالباً دوسرا جمعۃ المبارک ہے، 13 رجب المرجب سن 1442 ہجری۔ اسی طرح فروری سن 2021 کا آج آخری جمعۃ المبارک ہے، 26 فروری سن 2021۔ آج یہاں ہم جمعہ کی نشست میں جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ رب العزت ہمارا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اس کا نعم البدل ہمیں نصیب فرمائے، اور دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ رب العالمین مجھ ناچیز کو صحیح حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبدالرافع اوپر چلے، یہ ونڈو کھول دیں۔ بلا تمہید میں اپنی بات کا آغاز اسی جگہ سے کروں گا جہاں سے سابقہ جمعہ میں نے اپنی بات کو چھوڑا تھا، کہ سابقہ جمعہ میں میرا موضوع تھا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رجب المرجب کے حوالے سے یہ عنوان میں نے طے کیا چونکہ 27 رجب المرجب کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ رجب میں ویسے بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی ہوئی ہے 22 رجب المرجب کو، اور معراج کا ہی ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس کو اگر انسان جتنی بھی کوشش کر سکے ایک جمعے میں مختصراً بیان کرنے کی پھر بھی نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے تو سابقہ جمعہ میں تفصیل کے ساتھ معراج کے واقعے کو شروع کیا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو زیادہ دور تک لے جا سکوں، اگر وقت نے اجازت دیا تو۔ معراج میرے دوستو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور تمام انبیاء کو معجزات ہوئے ہیں، تمام انبیاء کو معجزے اللہ نے دیے ہیں، اور کوئی بھی پیغمبر کے یا کسی بھی نبی کے معجزے کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزات ہیں، ایک کتاب مرتب کی ہے، بزرگ لکھتے ہیں کہ 13,500 معجزات مرتب کیے ہیں اس میں، کوئی ایک معجزہ نہیں ہے۔ معجزات پر ہی بات شروع ہو جائے تو بات دور نکل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تو معجزہ تھا نا میرے دوستو، کہ دودھ کا ایک پیالہ ہو، میں اور آپ چاہیں تو ہم پی لیں تو ہماری بھوک اور پیاس ختم نہ ہو۔ یہ میرے محبوب کا معجزہ ہی تو تھا نا،
کہ جب میرے محبوب نے ابو ہریرہ کو پیالہ دیا تو 70 صحابہ پی چکے، دودھ پھر بھی باقی بچ گیا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا نا میرے دوستو۔ میری اور آپ کی آنکھ کو اگر تکلیف ہو تو ہم جب تک دوائی استعمال نہ کریں تو ہمیں آرام نہیں آتا۔ یہ معجزہ تھا نا، حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھ کو میرے محبوب نے اپنا وہ لعاب لگایا تو حضرت علی کی آنکھ شفا یاب ہو گئی۔ یہ معجزہ ہی تھا نا۔ یہ بھی تو معجزہ ہی تھا نا جناب ابو بکر صدیق کی دکھتی ہوئی ایڑی کو مجھے اور آپ کو اگر اللہ نہ کرے کوئی چیز کاٹ جائے تو تکلیف ہی تکلیف رہے، اور جب تک ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں تو شفا نہیں ملتی۔ اسبابی دنیا ہے نا۔ یہ میرے محبوب کا معجزہ ہی تھا نا، تو ابو بکر صدیق کی دکھتی ہوئی ایڑی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا تو ابو بکر صدیق کی ایڑی کو شفا مل گیا۔ یہ معجزہ ہی تھا نا میرے دوستو۔ ایک صحابی رسول نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، یعنی چند صحابہ کا، غالباً 10 صحابہ کا کھانا تھا، تو کہتے ہیں کہ 300 صحابہ کھانا کھا چکے، کھانا اسی طرح باقی رہا۔ یہ میرے محبوب کا معجزہ ہی تو تھا نا۔ تو یہ معراج بھی میرے دوستو معجزہ ہے، اور معجزات جو ہیں کبھی تو انبیاء کو معلوم ہوتا ہے اور کبھی معلوم نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات بولی صاحب؟ اس کی دلیل میں قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم یہ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے اس کو زمین پر پھینک، ابھی زمین پہ پھینکنے کی دیر تھی تو وہ اژدہا سانپ بن گیا۔ جناب موسیٰ جانتے نہیں تھے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جناب موسیٰ نے دیکھتے ہی ڈر محسوس کیا، تو رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ اس کو پکڑو وہی عصا بن جائے گا۔ تو یہ معجزہ ہے میرے دوستو۔ تو معراج بھی ایک معجزہ ہے، کوئی معجزے کا انکار نہیں کر سکتا مسلمان، جو انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے نا، ابو جہل نے انکار کیا تو ابو جہل پہلے بھی مسلمان نہیں تھا، اور اس کا کفر اور پکا ہو گیا جب اس نے اس محبوب کے معجزے کا انکار کر دیا۔ اس کے دل پر کفر کی مہر ثبت ہو گئی۔ یہی معجزہ ہی تھا نا، جناب ابو بکر صدیق نے پہلے مسلمان تھے، اب اقرار کر لیا، بن دیکھے دلیل نہیں مانگی، معجزے کا انکار نہیں کیا، اقرار کیا تو صداقت کی مہر لگتی نظر آئی۔ تو بہرحال میں نے سابقہ جمعہ میں سبحان الذی اسریٰ پہ گفتگو شروع کی تھی، تو میں اپنی بات کو بعبدہ پر لے گیا تھا، ایسا نا، بعبدہ پہ چھوڑا تھا۔ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات، کہاں لے گئی؟ قرآن کہتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئی۔ اور کس کو لے کر گئی؟ بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر گئی۔ کون سے بندے کو لے کر گئی؟ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی۔ پھر ہوا بھی معراج رات کو، بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلا، رات کو۔ یہ رات کو معراج کیوں ہوا؟ قرآن نے لیلا کا ذکر کیا، رات کو معراج کیوں پیش آیا؟ یاد رکھیے گا، اسلامی ہجری تاریخ کا جو ابتدا ہے نا وہ بھی رات کو ہے، دن کو نہیں ہے۔ اگر آپ نگاہ دوڑائیں عیسوی تاریخ کے اندر انگریزوں کی جو بنائی ہوئی تاریخ ہے اس کو آگے وہ لے کر فالو کرتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ آج کیا دن ہے؟ 26 کا۔ ڈیٹ کب بدلے گی ان کی؟ رات 12 بجے بدلے گی۔ رات 12 بجے کیا ہوگا؟ 11 بجے بھی آپ سوئے پڑے ہیں، 12 بجے بھی سوئے پڑے ہیں، کوئی اس میں انقلاب کی بات نہیں ہے۔
आओ इस्लामी तारीख को ज़रा देखो। आज 13 रजबुल मुरज्जब है, मगरिब तक 13 रजबुल मुरज्जब का दिन रहेगा, तारीख रजबुल मुरज्जब की 13 रहेगी, लेकिन शाम को मगरिब के बाद 14 रजबुल मुरज्जब का दिन यानी तारीख बदल जाएगी। मुसलमानों की तारीख मेरे दोस्तों, जब मुसलमान अपनी तारीख को भूल चुके हैं उस वक़्त से ज़िवाल के ज़िवाल अंदर जा रहे हैं। अपने हमने मामलात को छोड़ दिया है। आप देखें, जब मगरिब के बाद तारीख बदली, पहले दिन था, अब क्या हो गई, रात हो गई। इनकलाब आया कि नहीं आया? उस तारीख को ज़रा देखिए, 11 बजे भी रात थी, 12 बजे भी रात थी, उसमें कोई ऐसा इनकलाब आपको नज़र नहीं आएगा। तो बहरहाल मैं इस पर गुफ्तगू नहीं करता। लैला रात को हुआ, क्योंकि रात को बहुत बड़ी फजीलत हासिल है मेरे दोस्तों। कुरान ने कई मकाम पर रात की फजीलतों को बुलंद किया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, और एक और मकाम पर फरमाया वमिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा। इसमें तहज्जुद का जिक्र है। तहज्जुद किस टाइम होती है? रात के वक्त होती है। एक और मकाम पर भी फरमाया अक़िमिस्सलाता अक़िमिस्सलाता, क्या नाम आगे, अक़िमिस्सलाता लिदुलूक़िश्शम्सि इला ग़सक़िल लैल। यहाँ भी कुरान ने रात को जिक्र किया। फिर रात के अंदर, मेराज के अंदर हिकमतें थीं। अगर देखा जाए रात को मेराज क्यों पेश आया, मैं कहूँगा कि अबू बकर को सिद्दीक बनाना था। रात को मेराज क्यों पेश आया? कुफ्फार का इम्तिहान था। दिन को मेराज होता तो ये मेराज ना बनता। वो देखते कि हमने अपनी आंखों से देखा है, फिर देख करके वो ईमान लाते तो ये ईमान कैसा था। यही वजह है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अर्श मुअल्ला पर तशरीफ फरमा थे, दिल में ख्याल था कि जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं बतलाऊंगा कि मैं मेराज पर गया, तो कौन मेरी बात की तस्दीक करने वाला होगा। अभी जहन में सोच रहे थे, परेशानी के आलम में थे कि कुफ्फार तो पहले भी मुझे अल्लाह का रसूल नहीं मानते, अब इस मौजज़े का भी तो वो इनकार कर देंगे। मेरी बात को मानने वाला कोई नजर नहीं आता। रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिब्रील अमीन, मेरे महबूब को तसल्ली दो ना, सारे कुफ्फार इनकार कर दें, हमने अबू बकर ऐसा तेरा यार बना दिया कि जो तेरी हर बात की तस्दीक करने वाला है। महबूबम वापस तशरीफ लाए। अबू जहल भागा। जब अल्लाह के रसूल ने मेराज का तज़किरा किया, अभी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का जिक्र किया, अबू जहल भागा, दौड़ा, अबू बकर सिद्दीक के पास जा पहुंचा। कहने लगा अबू बकर, बात यह है कि कोई ये कहे कि मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफ़र करके आया हूँ, क्या ये बात भी मानी जा सकती है? वो भी तो अबू बकर था ना। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अबू जहल सुन ले, ये बात अगर तू कहे तो तेरे कुफर में कोई गुंजाइश नहीं शक की कि तू काफिर है पक्का, और अगर ये बात मेरा महबूब करे तो फिर शक की भी गुंजाइश नहीं है, वो तो मेरा महबूब है ना। अबू जहल, तेरा अकल मारा गया है कि तू देखता है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा के सफ़र को और परेशानी के आलम में बैठा है। हमने तो इससे बड़ी बड़ी बातों की भी तस्दीक कर दी है। अबू जहल ने पूछा, कौन सी ऐसी बात की तस्दीक कर दी तूने? जनाब अबू बकर ने कहा कि अबू जहल,
یہ بات کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی محبوب چلے گئے، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم نے تو اس سے بڑی بات تسلیم کی ہوئی ہے کہ جب محبوب نے فرمایا کہ یہ 360 بت کچھ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، وہی اللہ ہے، تو ہم نے بن دیکھے اللہ کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ اس سے بڑی بات ہم نے۔ بہرحال اسی موقع پر جناب ابو بکر صدیق کو میرے محبوب نے صدیق کا لقب عطا فرما دیا۔ تو لیلا، میں نے عرض کیا رات کو معراج ہوا۔ آگے چلتا ہوں، کہاں سے کہاں معراج، اب اس طرف آتا ہوں۔ میرے محبوب جناب ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ مختلف روایات ہیں کہ محبوب حرم کعبہ میں تھے۔ بہرحال معراج کا جو آغاز ہے وہ مسجد حرام سے ہوا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اب یوں ہی لیٹے ہوئے ہیں، جبرائیل امین آئے، رب العالمین نے بھیجا جا جبرائیل جا کر میرے محبوب کو لے کر کے آ، اللہ تیرا محبوب تو سویا ہوا ہے، کیسے جاؤں، دروازہ بجاؤں، کیسے جاؤں؟ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل دروازہ بجانے کی اجازت نہیں ہے، میرے محبوب کو یہ تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، اوپر سے نیچے جائیے گا، جب نیچے چلا جاؤں تو پھر کیسے جگاؤں؟ ایسے جگاؤں جیسے شاگرد اپنے استاد کو جگاتا ہے، ہاتھ دبا کر جگاؤں، سر دبا کر جگاؤں، کیسے جب دباؤں؟ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل میں نے یہ سارے قانون اور ضابطے دنیا والوں کے توڑ دیے ہیں اپنے محبوب کے لیے، آج جا جہاں میرا محبوب آرام کر رہا ہے اوپر سے نیچے جا، اور جا کر کے محبوب کی تلووں کو اپنے وہ نورانی پر جو ہے وہ لگا، اور لگانے کے بعد محبوب کو جگا۔ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سارے نوری، سارے انسان، ساری کائنات میرے محبوب کے تلووں پہ قربان ہے، میرا محبوب بلند و بالا ہے۔ جبرائیل امین آئے، یوں جگایا، اللہ کے رسول اٹھیے نا، اللہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اللہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بس میرے محبوب کو پھر لے جایا گیا، زمزم کنویں کے پاس لے جایا گیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا، سینہ اطہر سے لے کر ناف مبارک تک شق صدر کیا، کھولا گیا، دل میں انوارات و تجلیات بھری گئیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ یہی تو ہے نا میرے دوستو، عام آدمی اور نبی میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے۔ یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب شق صدر ہوا، دل نکالا گیا، لیکن آج کے دور میں اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، اس وقت یہ سمجھنا مشکل تھا۔ آج تو لوگ کر چکے ہیں، کروا چکے ہیں، دل کا بائی پاس کروا چکے ہیں، ڈاکٹر حضرات کر چکے ہیں، آپ حضرات سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ آج کے دور میں اس بات کو لینا مشکل نہیں ہے، یہ اس وقت کی باتیں ہیں میرے دوستوں۔ اور پھر میرا اور آپ کا یا کسی کا اللہ نہ کرے دل کا مسئلہ بن جائے تو ڈاکٹر حضرات اگر دل کا بائی پاس کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا دل کو وہاں سے اٹھاتے نہیں ہیں، اور اٹھا لیں تو دوسرے نمبر پر میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میرا دل نکالا گیا، دھویا گیا، آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا، انوارات و تجلیات بھری گئیں، میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ انوارات و تجلیات کیوں بھری گئیں؟ اس لیے کہ میرے دوستو آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، ابھی اگر کسی نے حرم مکہ کا سفر کرنا ہو تو یاد رکھیے گا پہلے آپ کو یہاں پہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے، کیونکہ لمبے سفر کے لیے آپ نے جانا ہے، تو آپ کو انجیکشن لگا جاتے ہیں، حفاظتی انتظامات کیے جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر کوئی وائرس ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں کے ماحول سے گھبرا جائیں۔ یہ آج کے دور کی بات ہے نا۔ تو اللہ کے رسول جب عرش معلیٰ پہ جا رہے تھے تو میرے محبوب کے دل میں انوارات و تجلیات بھی بھر دی گئی ہیں۔
اور یاد رکھیے گا انسان کا جسم کا تعلق دل اور روح سے ہوتا ہے، روح سے سب سے زیادہ ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو دنیا میں انسان چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا نہیں تھا میرے دوستو۔ بہرحال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام لے جایا گیا۔ مسجد حرام میں میرے محبوب نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ نفل پڑھنے کے بعد اب میرے محبوب اور جبرائیل امین دونوں براق لے آیا گیا۔ براق وہ سواری تھی میرے دوستو جو کہتے ہیں خچر سے کچھ چھوٹی اور گدھے سے بڑی خوبصورت عمدہ ترین جانور براق تھا، تو وہ لے آیا گیا۔ براق برق سے ہے، یعنی تیز رفتار۔ یہ جو آپ بجلی دیکھ رہے ہیں نا، اگر کسی سے پوچھا جائے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ بجلی جو ہے 1 سیکنڈ میں 1,80,000 میل سفر کرتی ہے 1 سیکنڈ میں۔ اور یہ تو ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جو اللہ نے بنائی ہے براق برق بجلی سے ہے، یعنی برق، تو وہ کتنی تیز رفتار ہوگی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا قدم وہاں جا کے اٹھتا تھا، رکتا تھا جہاں پہ اس کی نگاہ پڑتی تھی۔ بہرحال براق آ گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا، جناب جبرائیل بھی ساتھ ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ براق اچھلنے لگا، پدکنے لگا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے براق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، براق تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے اوپر کون سوار ہوا ہے؟ ساری کائنات کا امام الانبیاء، رحمت عالم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء آج تیرے اوپر سوار ہوئے اور تو اچھلتا ہے، پدکتا ہے، دیکھتا نہیں ہے۔ براق بھی کہنے لگا، جبرائیل مجھے پتہ ہے محبوب میرے اوپر سوار ہوئے ہیں تو خوشی کے عالم میں پدکنے لگا ہوں، مجھے خوشی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی خوشی کے عالم میں ساتھ ہی براق کے آنسو بہہ پڑے۔ پوچھا جبرائیل نے، براق سے روتا کیوں ہے، اچھلتا پدکتا کیوں ہے؟ کہ پدکنے کی اچھلنے کی وجہ تو سمجھ آ گئی کہ اللہ کے رسول تیرے اوپر سوار ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ تو روتا کیوں ہے۔ کہنے لگا براق جبرائیل سے کہ روتا اس لیے ہوں، آج اپنی قسمت میں ناز کر رہا ہوں، خوشی کے عالم میں آنسو بہہ پڑے ہیں۔ جب جنت میں رب العالمین نے تمام براقوں سے کہا کہ میں تم میں سے ایک براق کو اپنے محبوب کی سواری بناؤں گا، معراج کے موقع پر سارے براق اپنے اپنے گھمنڈ میں، تکبر میں، فخر میں خوش رہا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کے رسول کی سواری بنوں گا۔ وہ براق کہنے لگا، جبرائیل میں کونے میں کھڑا ہو کر میں آنسو بہایا کرتا تھا، یعنی عاجزی۔ یہ ہمیں بھی سبق ہے، عاجزی کو پھل ہے میرے دوستو، تکبر کو زوال ہے۔ براق کہنے لگا، جبرائیل میں ایک کونے میں کھڑا ہو کر آنسو بہایا کرتا تھا کہ وہ میری قسمت کہاں، اور میں رب العالمین سے یہ التجا کرتا تھا کہ وہ رات معراج کی آخری سواری محبوب کی مجھے بنا دینا۔ بس اس وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے خوشی کے عالم میں۔ میرے محبوب سوار ہوئے۔ اب جب سوار ہوئے تو کہتے ہیں براق نے جبرائیل سے کہا کہ اللہ کے رسول سے التجا کر دیجئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دیں، درخواست کر دیں، میری ایک آرزو ہے، اتنا عرصہ میں نے آپ کے غم میں گزارا ہے، آپ کی جدائی میں گزارا ہے، میرے دل کی آرزو ہے محبوبم جب آپ جنت میں جائیں گے تو آپ وہ سواری جو آپ کی بنے گی وہ مجھے ہی بنا دینا، اللہ سے درخواست کر دیجئے۔ درخواست کی گئی، قبول ہو گئی۔ اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ پڑے۔ میرے محبوب کی آنکھوں سے جب آنسو بہے تو جبرائیل نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کیوں روتے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا، جبرائیل روتا اس لیے ہوں، کل جب جنت میں جاؤں گا تو میں تو براق پہ سوار ہو کے جاؤں گا، میں اپنے ان غم زدہ گناہگار ان امتیوں کے لیے رو رہا ہوں کہ میں تو چلا جاؤں گا، وہ میرے امتی پل صراط کا رستہ کیسے عبور کریں گے؟ جبرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بات رکھی
تو رب العالمین نے فرمایا میرے محبوبم آپ غم زدہ نہ ہوں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبم ہمارا فیصلہ ہے کہ جیسے تو راضی ہوگا ہم اسی حالت میں تجھے راضی کریں گے، تیری جو تو مانگے گا ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تیرے امتی دنیا میں قربانی کیا کریں گے ان کے قربانی والے جانور کو میں کل پل صراط پر ان کی سواری بنا کر کے گزروا دوں گا۔ اب اڑنے لگی سواری، اڑنے لگی۔ یہ ماجرا جب پیش آیا تو زمین نے بھی جلدی سے براق کے پاؤں کو چھو لیا اور چمٹ گئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ زمین نے بھی التجا کی کہ جبرائیل سے اور محبوب سے کہ محبوبہ آج آپ آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو قیامت تک آسمانوں کی تو شانیں بلند ہوں گی جہاں پہ آپ کے قدم لگیں گے، تو میں بھی کچھ مانگنا چاہتی ہوں، مجھے بھی کچھ دیا جائے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عرش معلیٰ پہ آسمان کا تو سفر کر رہا ہوں، لیکن میرا مسکن، میرا مدفن، میرا روزہ زمین تیرے اندر ہی ہوگا، تو بھی نہ گھبرا۔ میرا محبوب سب کو راضی کرنے والا ہے میرے دوست۔ بہرحال یہاں سے جب میرے محبوب اڑے براق پر، براق سواری اڑی چلی۔ اب پہلی منزل جو تھی وہ میرے دوستو مدینہ منورہ تھی، یثرب کا مقام تھا، اس وقت اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین ساتھ ہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ آپ کا وہ مقام ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے۔ میرے محبوب نے وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کی، پھر وہاں سے میرے محبوب چلے مدین، مقام مدین میں پہنچے۔ اسی طرح میرے محبوب یہ جہاں پہ بھی رکتے گئے میرے دوستو ہر جگہ پہ میرے محبوب 2 رکعت نماز نفل پڑھتے رہے۔ معراج کا واقعہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے میرے دوستو، یہ سن کے پھر مزے لیا جائے، اس سے مسائل نکلتے ہیں۔ مسائل کیا نکلتے ہیں؟ آپ نے دیکھا جب محبوب حرم مکہ سے نکلے تو 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ یہ ہمیں مسئلہ ملتا ہے، ہمیں سبق ملتا ہے، جب آپ نے بھی کہیں جانا ہو تو مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ پھر اگر مقام کسی منزل دور ہو تو درمیان میں جہاں جہاں انسان کو موقع ملتا رہے تو 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا رہے اور اللہ کے ہاں شکر ادا کرتا رہے۔ بہرحال یہ چلتے چلتے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میرے محبوب پہنچ گئے۔ مسجد اقصیٰ جب میرے محبوب پہنچے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری براق کو جبرائیل امین نے وہاں پہ باندھ دیا۔ باہر ایک بڑا پتھر تھا، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اس میں سوراخ جبرائیل نے کر کے سواری کو وہاں پہ باندھا۔ یہاں سے مسئلہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب کہیں جانا آنا ہو تو اپنی سواری کو مضبوطی سے، پھر توکل اللہ، لاک لگائیے اس کو، اس کے بعد اللہ کے توکل پر چھوڑے۔ یہ نہیں ہے کہ ویسے کھڑی کر کے آ جاؤں جمعہ پڑھنے، جناب اللہ جانے، اللہ حفاظت کریں گے، اللہ حفاظت کرنے والے ہیں، جو اللہ کو منظور ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ مسئلہ ملتا ہے کہ اپنی سواری کو مضبوطی سے باندھ کر کے پھر اس کے بعد آئیے۔ میرے محبوب باب محمد مسجد اقصیٰ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، باب محمد سے میرے محبوب اندر تشریف لائے۔ جب میرے محبوب اندر آئے تو میرے دوستو انبیاء، تمام کے تمام انبیاء صف بصف کھڑے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام کے تمام انبیاء کھڑے ہیں۔ جبرائیل امین نے اذان پڑھی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ آج جبرائیل امین مؤذن بنا ہے، میرے محبوب امام بنے ہیں، تمام انبیاء سب بسب پیچھے کھڑے ہیں۔ اور کوئی یہ کہتا ہے کہ تمام انبیاء سوچنے لگے تھے کہ شاید ہم امام بنیں گے، یہ سراسر غلط ہے، انبیاء کی توہین ہے میرے دوستو۔ انبیاء مقتدی بن کر کے آئے تھے، امام بن کر کے نہیں آئے تھے۔ امام آج تھا امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے۔ میرے محبوب یہاں تک آئے، یہاں سے پھر اگلا سفر جو میرے محبوب نے کیا وہ عرش معلیٰ آسمان کا سفر ہے، سدرۃ المنتہا کا ہے۔ لیکن یہاں تک کی جو بات عرض کر رہا تھا میں پہلے بھی کہ اس سفر کی بات جب مکہ والوں کے سامنے رکھی گئی تو مکہ والوں نے انکار کر دیا، ابو جہل نے بھی انکار کر دیا۔ میرے محبوب جب واپس تشریف لائے تو بتلایا، کہا کہ مکہ والوں تمہارے فلاں فلاں قافلے والے فلاں فلاں جگہ پہ مجھے ملے ہیں اور فلاں فلاں وقت میں پہنچنے والے ہیں، اور اسی ٹائم میں وہ پہنچ گئے۔ حتیٰ کہ ایک قافلے میں ایک ایسا آدمی بھی تھا کہ وہ سواری سے گرا اور اس کی بازو ٹوٹ گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ تمہارے فلاں قافلے میں جو فلاں بندہ ہے اس کا بازو ٹوٹا ہوا ہے۔ تو جب وہ آیا تو لوگوں نے پوچھا
تو اس نے بتایا کہ میں گرا ہوں اور میرا بازو ٹوٹا ہے۔ لیکن یہ بدبخت ایسے تھے کہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ نجاشی بادشاہ حبشہ کا جو تھا، اس کی دربار میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین گئے تو اس وقت حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جناب ابو سفیان بھی چلے گئے۔ جناب ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نجاشی بادشاہ کو بہت ساری باتیں کی، لیکن کسی بات پر میرا دا نہ لگا، تو ایک بات میرے دل میں آئی، تو میں نے کہا نجاشی بادشاہ سے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتا ہے کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کر کے آیا ہے، یہ بات بھی بھلا ماننے والی ہے؟ بادشاہ صاحب آپ بھی تو بادشاہ ہیں نا، یہ بات بھی بھلا ماننے والی ہے؟ اتنے میں اسی دربار سے، نجاشی بادشاہ کی دربار سے ایک آدمی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا ابو سفیان یہ کب کی بات ہے؟ بتلایا کہ یہ فلاں سن کی بات ہے، فلاں دن کی بات ہے، فلاں وقت تھا۔ اس نے کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل سچ فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بیت المقدس کا دربان تھا، چوکیدار تھا۔ اس رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں نے بیت المقدس کے تمام دروازے بند کر دیے۔ باب محمد جو دروازہ تھا، جب میں نے اس کو بند کرنا چاہا تو وہ بند نہ ہوا۔ میں نے لوگوں کو بلایا، قریب والوں سارے لوگوں کو بلایا، ہم نے بہت زور لگایا، دروازہ بند نہ ہوا، اوپر سے زور نیچے آیا پڑا تھا۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ کل مستری بلا کر کے، کاریگر بلا کے کل ہم اس کو سیٹ کروائیں گے۔ کہتا ہے صبح جب میں گیا، سب سے پہلے چونکہ میں مؤذن تھا، چوکیدار تھا، جب میں بیت المقدس میں گیا، میں نے جا کر اس دروازے کو دیکھا، چیک کیا، بند بھی کیا، بند ہو گیا، کھولا، کھل گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو اتنی خوشبو اور معطر میں نے سونگھ کے حیران ہوا، ایسی خوشبوئیں آج تک میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ ابو سفیان میں ایمان سے کہتا ہوں کہ وہ محمد اس رات بیت المقدس میں آیا تھا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو یہ سفر معراج کیا، زندگی رہی تو اگلا سفر جو ہے میرے محبوب کا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا کا جو سفر ہے وہ کیسا تھا، اور پھر وہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کو کیا تحفے دیے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تحفہ دیا اللہ کو، یہ زندگی باقی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر بات ہوگی۔ لیکن چند اشعار پڑھ کے محبوب کی معراج کے متعلق اجازت چاہتا ہوں۔ کسی شاعر نے بڑی عجیب بات لکھی، بڑے عمدہ شاعر لکھے، کہا کہ آقا تیری معراج، آقا تیری معراج کہ تو لوہے قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کہ تو لوہے قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایک اور شاعر نے کہا اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، اختر شام سے شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات، راہ یکگام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات۔ معراج میں جبریل سے پوچھتے چاہے معراج میں جبریل سے تھے پوچھتے شاہ تم نے تو دیکھا ہے، تم نے تو دیکھا ہے، جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ میرے محبوب نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل امین تو نے تو پوری کائنات کا دورہ کیا ہے، سفر کیا ہے، ساری کائنات تو نے پھری ہے، ذرا بتلا تو صحیح نا ساری کائنات کو دیکھنے کے بعد میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں معراج میں جبریل سے تے پوچھتے شاہ تم نے تو دیکھا ہے، جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ جبریل کا جواب سننا کہ
کہنے لگے روح الامی اے ماہ جبی حق کی قسم، کہنے لگے روح الامی اے ماہ جبی حق کی قسم، آفا کہا گردیدہ ام محربتا ورزیدہ ام، بسیار خوبا دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری، اللہ کے محبوب سے کس کو مجال ہمسری۔ یہ میں اپنے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، جبرائیل امین نے عرض کیا اللہ کے رسول میں مشرق سے مغرب تک پھرا ہوں، شمال سے جنوب تک پھرا ہوں، آسمانوں سے زمین تک پھرا ہوں، ساری کائنات میں پھرا ہوں، امام الانبیاء میں آدم سے لے کر تمام انبیاء تک آیا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر پیغمبر کے پاس، ہر نبی کے پاس میں آیا ہوں، لیکن محبوبم تیرے جیسا تو میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا۔ پھر وہی بات کروں نا، جب محبوب پیدا ہوئے تھے نا، جبرائیل کہنے لگے اللہ کے رسول کی طرف دیکھنے کے بعد ایسا حسین بچہ میری آنکھوں نے بھی نہیں دیکھا، جناب آمنہ نے بھی کہا میری آنکھوں نے بھی نہیں دیکھا، عبد المطلب نے بھی کہا میری آنکھوں نے بھی نہیں دیکھا، دائی حلیمہ نے بھی کہا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل تو بھی ٹھیک کہتا ہے، آمنہ بھی ٹھیک کہتی ہے، حلیمہ بھی ٹھیک کہتی ہے، عبد المطلب تو بھی ٹھیک کہتا ہے، آج تک اس جیسا بچہ میں نے پیدا ہی نہیں کیا، تم دیکھتے کہاں پر؟ اس جیسا بچہ جب میں نے پیدا ہی نہیں کیا تو تم دیکھتے کہاں پر؟ میرے دوستو دعا ہے اللہ رب العزت سے، یہ میرے محبوب کا معراج اور میرے محبوب کے حسن کی بات کر رہا تھا، دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔